میں تنزیل اطہر اسسٹنٹ پروفیسر ارریہ کالج ارریہ بہار۔ میرے سیمینار کا موضوع ہے وقت کا صحیح استعمال اور گاندھی جی کی نصیحت۔ وقت یعنی سمے، ٹائم، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وقت کی یا گھڑی کی سوئیاں کبھی نہیں رکتی۔ جو وقت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت اسے کوسوں پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ وقت ایک عظیم دولت ہے۔ وہی شخص دنیا میں عزت و شہرت حاصل کر سکتا ہے جو وقت کا پابند ہو اور فضول کاموں میں وقت ضائع نہ کرتا ہو۔ وقت کی اہمیت پر دنیا کے بڑے بڑے فلسفیوں کے اقوال موجود ہیں۔ گاندھی جی بھی ایک نظریہ شاذ شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ستیہ اور اہنسا کے راستے پر چل کر ہمارے ملک کو آزادی دلائی۔ گاندھی جی کو معلوم تھا کہ وقت کی قدردانی کے بغیر کوئی معرکہ سر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی نشست گاہ کے سامنے 3 چھوٹے چھوٹے جملے لکھوا رکھے تھے: کام جلد کرو، بات کم کرو، اس کے بعد چلے جاؤ۔ قبل اس کے کہ ان تین اہم نقطوں پر گفتگو کی جائے، فلسفہ وقت پر چند باتیں کرنا مناسب ہے۔ نظام کائنات نے بھی ہمیں وقت کا درس دیتا ہے۔ ہر موسم اپنے مقررہ وقت پر بدلتا ہے۔ دن رات مقررہ وقت کے پابند ہوتے ہیں۔ سورج چاند ایک مقررہ وقت پر طلوع و غروب ہوتے ہیں۔ یہ اپنے پروگرام میں کبھی بھی بے قاعدگی نہیں کرتے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وہ اگر وقت کا پابند نہیں ہوگا تو اس کی کامیابی کی وہ اب زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر وقت کا پابند نہیں ہے تو وہ اس کی ناسمجھی و نااہلی ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گاندھی جی کے 3 اہم نقطوں پر جو انہوں نے کہی تھی یا انہوں نے اپنے نشست گاہ کے سامنے لکھوا رکھی تھی۔ گاندھی جی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ بس گزر جاتا ہے۔ اس لیے گزرے ہوئے لمحات کو کام میں لانا ہی دانش مندی ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ اہم بات کہی کہ کام جلد کرو۔ اس بات کی وضاحت کرنا لازمی ہے کہ گاندھی جی کے کام کو جلد کرنے کی تلقین میں یہ بات بالکل نہیں تھی کہ کام ٹھیک سے نہ کرو۔ ان کا کہنا تھا کہ کام جلد کر کے، کام جلد سمیٹ کر کے پھر دوسری کام میں لگ جاؤ۔ یہ یاد رکھیں کہ جلد بازی کی تلقین نہیں ہے، بلکہ کام پر مکمل توجہ مبذول کرانے کی ایک کوشش ہے۔ یعنی ایک کام مکمل کرو اور دوسرے میں لگ جاؤ۔ گویا جلدی کے لفظ میں جو ہے وہ تسلسل چھپا ہوا ہے۔ گاندھی جی نے دوسری اہم بات کہی، وہ انہوں نے کہا کہ باتیں کم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کی باتیں کرو۔ وقت پر کوئی کام کیا جا سکتا ہے، اگر کام کے وقت بات ہی ہوتی رہے گی تو دوسرا کام کب ہوگا؟ اس لیے بات کم کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے تاکہ مقررہ وقت پر کام ختم ہو جائے اور آپ دوسرے کنسٹرکٹیو کام میں جو ہے آپ لگ جائیں۔ اوپر جتنی باتیں کہیں گے کہ کام جلد کرو، بات کم کرو، اس کے مفہوم کو سمجھنے کو جوڑ کر دیکھیں گے تو یہی بات معلوم ہوگا کہ گاندھی جی جلدی کرنے سے جلد بازی کا پیغام نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ تسلسل پر توجہ دیتے ہیں کہ تسلسل ہونی چاہیے۔ تیسری بات بھی اپنے آپ میں ایک اہم نقطہ ہے کہ باتیں کم کرو، اس کے بعد چلے جاؤ۔ کام ہو جانے کے بعد کوئی فرد بیٹھا رہے گا تو اپنا بھی وقت ضائع کرے گا اور دوسروں کا بھی برباد کرے گا۔ جب وقت برباد ہوگا تو دوسرے کام کی تکمیل میں پریشانی ہوگی۔ تو گہرائی سے دیکھو تو گاندھی جی نے 3 جملوں میں کام جلد کرو، بات کم کرو، اس کے بعد چلے جاؤ میں زندگی کا فلسفہ پیش کر دیا ہے۔ کام، بات اور آنا جانا ہی زندگی کی حقیقت ہے۔ ان جملوں کو وقت کی نزاکت کے تناظر میں برتا جائے تو زندگی حسین و کامیاب ہوگی، ورنہ ہم زندگی کی اور وقت کی مار کی تاب نہیں لا سکیں گے اور بس زمانے کے گردش میں کہیں گم ہو جائیں گے۔ گاندھی جی نے فلسفہ وقت سے زندگی کی کامرانی کا فلسفہ جوڑ دیا ہے۔ ساتھ ہی ایک اہم نفسیاتی معاملے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کام ہو جانے کے بعد کوئی فرد اپنی جگہ میں
بیٹھا رہتا ہے، نہیں ہلتا ہے، تو اپنی نشست گاہ میں لگے اس بورڈ کو ہلا دیتے تھے جس پر مذکورہ 3 جملے لکھے ہوتے تھے۔ کسی کو زبانی طور پر کہنے سے بہتر ہے کہ اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے تاکہ اس فرد کی تنبیہ بھی ہو جائے اور وہ فرد بورڈ پر لکھے ہوئے الفاظ کو پڑھ لے، گویا ایک پنتھ دو کار۔ یہ تو گاندھی جی کی فلسفی تھی۔ اب گاندھی جی کے تحفظ وقت کے فارمولے کے تناظر میں اردو شاعری میں جو فلسفہ وقت پیش کیا گیا ہے اس پہ ایک نظر دوڑائیں۔ میر حسن کا وقت سے متعلق بہت اہم شعر ہے: سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اسی طرح منشی امیر اللہ تسلیم کا ایک شعر ہے: صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس طرح ابن انشا کا بھی وقت کی اہمیت پر ایک شعر بہت معقول ہے کہ ایک سال گیا ایک سال نیا آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ تو اس طرح اردو شاعری میں بھی وقت کی اہمیت، اس کے تقاضوں اور اس کو تحفظ کرنے کے پہ ہزاروں سینکڑوں شعر ملتے ہیں۔ تو ان اشعار پہ اب غور کریں گے۔ چند اشعار میں نے پیش کیے، غورنے کے بعد جو بات مشترکہ طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تسلسل اور بہاؤ کا فلسفہ ہے ایک وقت کا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ پابندی وقت کے ساتھ اگر ہم محنت کریں تو ہم اپنی سماجی اور اقتصادی حالات درست کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کامیاب زندگی جینے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے اور ایک لمحہ بھی وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔